الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یزید بن زریع نے خالد سے، وہ ابو عثمان النہدی سے، وہ مجاشع بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں جاء مجاشع بأخیہ مجالد بن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، مجاشع اپنے بھائی مجالد کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ھذا مجالد یبایعک علی الہجرہ، یہ مجالد ہے، یہ ہجرت پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ فقال لا ہجرت بعد فتح مکہ، آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، ولیکن ابایعہ علی الاسلام، لیکن میں اس سے بیعت لوں گا اسلام پر۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، عامر اور ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہی مجاورۃ بالثبیر، وہ ثبیر کے پڑوس میں، پہاڑ کے پڑوس میں ٹھہری ہوئی تھی۔ فقالت لنا انقطعت الحجرۃ منذ فتح اللہ علی نبیہ مکہ، وہ ہم سے کہنے لگی ہجرت ختم ہو چکی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کیا۔ ویسے ہجرت کی ابحاث میں علماء نے ہجرت کی دو قسمیں ذکر کی ہیں، ایک ہجرت بالابدان ہے، یعنی من بلد الی بلد آخر، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا، اور ایک ہوتی ہے ہجرت من صفات الی صفات اخرى، کچھ عادات سے دوسری عادات کی طرف ہجرت کرنا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایک ہجرت ہوتی ہے گناہوں کو ترک کر دینا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے اس کو روکا تھا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور ایک ہجرت ہوتی ہے کفر والی جگہ سے اسلام والی جگہ کی طرف منتقل ہو جانا۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں، آسانی سے آپ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور ہجرت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ ہجرت کر جائے، کیونکہ وہ دین پر عمل تو کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اسلامی معاشرے میں چلا جائے گا تو مزید اس کو برکات حاصل ہوں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دین اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکتے اس معاشرے میں رہ کر، اس صورت میں آپ پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ اور ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ دین اسلام کے فرائض اور واجبات مراد ہیں، آپ فرائض اور واجبات پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک وہاں سے ہجرت نہ کریں، اگر آپ ہجرت کر سکتے ہیں تو آپ پر ہجرت فرض ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آپ دین اسلام پر فرائض پر عمل بھی نہیں کر سکتے اور ہجرت بھی نہیں کر سکتے۔ ہجرت نہ کرنے کی وجہ یا تو بیماری ہے، یا آپ قید ہیں اس وجہ سے، یا پھر جس طرح آج کل دنیا کا نظام بن چکا ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر، ویزے کے بغیر کوئی دوسرے کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور جو کوئی داخل کرتا بھی ہے تو وہ بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر پھر انسان پر ہجرت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے باوجود وہ ایسے کرتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، تو اس پر اس کو اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا، جس طرح کہ بعض صحابہ کرام نے ایسے کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے ہجرت کے راستے پر ڈال دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو بھی بندہ ہجرت کر کے آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے۔ اس خطرے کے باوجود انہوں نے ہجرت کے راستے کو اختیار کیا۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تین صورتیں ہجرت کی ذکر کی ہیں۔ تو کل ہم نے بتایا تھا کہ آج کے دور میں اس کا حل یہی ہے کہ وہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے شہروں میں سے دیکھے کہ مسلمانوں کی تعداد کہاں زیادہ ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد ہے وہ اس شہر میں چلا جائے۔
تاکہ وہ اس اجتماعیت کے اندر کچھ نہ کچھ فوائد حاصل کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد صرف اسلام پر بیعت لیتے تھے، کہتے تھے اب ہجرت نہیں رہی، لہٰذا ہجرت پر ہم بیعت نہیں لیں گے، اسلام پر بیعت لیتے تھے، اور یہی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی ہے۔ باب البشارۃ فی الفتوح، یہ باب ہے فتح میں خوشخبری کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنى نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا قیس نے، وہ کہتے ہیں مجھے جریر بن عبداللہ نے کہا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصہ، تم مجھے ذی الخلصہ کے بت سے نجات نہیں دیتے۔ وکان بیتا فیہ خثعم، وہ خثعم قبیلے کا ایک گھر تھا، بت نما تھا، یسمى کعبۃ الیمانیہ، اس کا نام رکھا جاتا تھا کعبہ یمانیہ۔ فانطلقت فی 50 و100 من احمس، میں 150 بہادر گھوڑ سوار لے کر نکلا۔ وکانوا اصحاب خیل، اور یہ سب گھوڑ سوار تھے۔ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اثبت علی الخیل، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سے گھوڑ سواری نہیں ہوتی، میں اس پر ٹک نہیں سکتا، گر جاتا ہوں۔ فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پر مارا، حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں کی تاثیر اپنے سینے میں محسوس کی۔ فقال اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیہ، آپ نے فرمایا اللہ اس کو ثابت کر دے اور اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت دیا ہوا بنا دے۔ فانطلق الیہا فکسرہا وحرقہا، وہ اس کی طرف گئے، اس کو توڑا اس بت کو اور اس کو جلا دیا۔ فارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، یبشرہ، وہ آپ کو خوشخبری دے رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول جریر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریر کے قاصد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق ما جئتک حتی ترکتہا کأنہا جمل اجرب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نہیں آپ کے پاس آیا یہاں تک کہ میں نے اس کو اس حالت میں چھوڑا کہ جس طرح کوئی خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے۔ فبارک علی خیل احمس ورجالہا 5 مرات، آپ نے احمس جو ایک اس قبیلے سے انہوں نے 150 افراد دیے تھے، آپ نے ان کے لیے دعا کی 5 مرات، 5 دفعہ آپ نے یہ ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اور مسدد کہتے ہیں بیتن فی خثعم، ان کی روایت میں بیتن کے لفظ ہیں، ایک وہ گھر تھا فی خثعم، خثعم قبیلے میں، اور یہی بات درست ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس کی وضاحت بھی پیچھے ہو چکی۔ یہاں پر امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں کہ فتح کی خوشخبری دینا جائز ہے، فتح کی خوشخبری دینا غرور اور تکبر نہیں ہے۔ البتہ خوشخبری ملنے کے بعد خلاف شرع کام کرنا یہ اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ جس طرح کہ لوگ سال ہر سال فتوحات پر جشن مناتے ہیں اور جشنوں میں وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، اور وہ یہ اس کو کہتے ہیں جی یہ تو ایک وطن کی خوشی ہے، یہ تو ایک وطن کی آزادی ہے، یا فلاں چیز کی آزادی ہے، یہ تو ایک حق ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں خوشی منانے کے لیے۔ اس کے علاوہ مکہ فتح ہوا، مدینے پر آپ کو اللہ نے پورا کنٹرول دیا، خیبر فتح ہوا، تبوک فتح ہوا، حنین فتح ہوا، طائف فتح ہوا، کتنے شہر فتح ہوئے، آپ نے کسی کا جشن نہیں منایا، اور کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال نہیں کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ البتہ موقع پر آپ کو خوشخبری آتی تھی کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔
باب ما یعطی للبشیر، یہ باب ہے کہ خوشخبری دینے والے کو کیا دیا جائے گا۔ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ، کعب بن مالک نے 2 کپڑے دیے تھے اپنے جس وقت ان کو توبہ کی خوشخبری دی گئی۔ اس باب سے امام بخاری کی مراد ہے کہ اگر کوئی آپ کو خوشخبری دے تو اس کو خوشی میں کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے کہ تم نے مجھے اچھی خبر دی ہے، لو یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ چلتا تھا پہلے، جب کوئی شادی کا پیغام لے کر جاتا، پہلے وقتوں میں دیہاتوں میں جو نائی ہوتے تھے، حجام، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ پورے گاؤں کی شادیوں کے پیغامات ان کے رشتہ داروں کے گھروں پہ پہنچانا، اور ان کو رشتہ داریوں کا بھی بڑا پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ جب پیغام لے کر جاتے تھے تو ان کو فائدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جس کے گھر میں جاتے تھے وہ خوشی کا پیغام سن کر ان کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا تھا، کوئی پیسے دیتا، کوئی چیز دے دیتا، تو یہی ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ چلتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں رہا یا بہت کم ہے۔ تو جو کوئی خوشی کی خبر آپ کو سنائے اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا، گفٹ دینا، یہ سنت ہے۔ کعب بن مالک وہ صحابی ہیں جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے اور پھر نہ جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، 50 دن تک ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب توبہ قبول ہوئی تو ایک صحابی جلدی سے ان کو خوشخبری دینے گیا کہ لو کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ اپنے گھر کی چھت پر تھے، یہ نیچے آئے، انہوں نے خوشی میں جو اپنے کپڑے تھے وہی اتار کے اس کو پکڑا دی۔ اس دور میں کپڑے بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑا تحفہ تھا، کیونکہ اس دور میں کپڑے آج کی طرح میسر تھوڑی ہوتے تھے۔ اس دور میں تو کپڑے آتے باہر سے تھے، اور لوگوں کے پاس کتنے کپڑے ہوتے تھے؟ کسی کے پاس 1 یا کسی کے پاس 2، بس ایک کپڑے اس نے عام دنوں میں پہننے کے لیے رکھے ہوتے تھے، اور ایک کپڑے صرف اس دن پہنتے تھے جس دن جمعہ ہوتا یا جس دن کوئی آنا جانا ہوتا کہیں، اس دن بس یہ 2 ہی سوٹ ہوتے تھے۔ تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خوشخبری کے دینے والے کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3076 اور 78، 79 اور 80۔